بہتے پانی کی طرح بنو جو ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرتا ہے، پتھر کی طرح نہ بنو جو ہر راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ توانائی کا راز غذا میں نہیں، انداز فکر میں ہے۔ آپ کے خیالات، عقیدہ، فکر کی گہرائی اور ضمیر کی آواز آپ کی توانائی کا اصل ذریعہ ہیں۔ کھانے اور صرف کھانے پینے کے لیے زندہ رہنے کا انداز فکر یقیناً روح پرور نہیں ہو سکتا۔ میں نے دن میں صرف ایک ناشتے اور ایک کھانے کا اصول دیا ہے۔ کم کھانا جسمانی و ذہنی صحت کی ضمانت ہے۔ جو شخص جھوٹ سننے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ بالآخر جھوٹ بولنے بھی لگتا ہے۔ پرسکون زندگی اعتدال پسندی، رواداری اور خدمت کے جذبے سے عبارت ہے۔ دماغ کو قوی کرنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اسے استعمال کیا جائے۔ علم، صحت اور اخلاق، یہ تینوں دولتیں جس کے پاس ہوں اسے پھر کسی اور دولت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمام خرابیوں کی جڑ تعلیم سے فرار ہے۔ اسلام میں تعلیم فرض ہے۔ سب سے زیادہ تابناکی انہی کے نصیب میں آتی ہے جو دوسروں کے لیے چراغ روشن کرتے ہیں۔ توجہ تحصیل علم کی شرط اول ہے۔ دولت کمانا آسان ہے، اس کا صحیح خرچ کرنا مشکل ہے۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ شیریں کلامی بے شمار دشمنوں سے بچاتی ہے۔ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اچھائی سن کر خوش ہوتا ہے۔ جھوٹ بول کر معمولی فائدہ اٹھانے والے ایک دن بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ تقلید کسی شخص کو بڑا آدمی نہیں بناتی، یہ اپنی نوعیت میں تخلیق کی ضد ہے۔ پاکستان کے نونہال ہمارا سرمایہ ہیں، پاکستان کے نونہالوں کو بڑا بنا دیں، پاکستان بڑا بن جائے گا۔ جب فکر و نظر غلام ہو جاتے ہیں تو تعمیر کا عمل رک جاتا ہے۔ وہ انسان جو نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہو ہرگز تندرست نہیں رہ سکتا۔ خود شناسی کے بغیر زندگی بے معنی اور بے مقصد ہے۔ محنت کامیابی کی لازمی شرط ہے اور انسان کا مقدر اس کی محنت سے وابستہ ہے۔ انسان اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، حسن کلام مہذب آدمی کی پہچان ہے۔ چاند تک پہنچنا تو پھر بھی آسان ہے، مگر اپنی ذات کی گہرائیوں میں اترنا حد درجہ مشکل کام ہے۔ چراغ کتنا ہی چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا بھی مل کر اسے بجھا نہیں سکتا۔ احترام استاد علم حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے۔ غرور نفرت کا پیش خیمہ اور جہل کی نشانی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی عاجز اور بے بس نہیں جس کا کوئی دوست نہیں۔ متوازن غذا کی طرح متوازن جذبات بھی صحت مند زندگی کا ضروری عنصر ہیں۔ بڑائی جب انکسار کا حسن رکھتی ہے تو اس کا مقام انسانی قلوب بنتے ہیں۔ علم کی شمع روشن رکھنا شیوہ مسلم ہے۔ ظاہری صورت باطنی صورت کا آئینہ ہوتی ہے، میرے اعمال میرے ضمیر کا آئینہ ہیں۔ خوش کلامی نے ہمیشہ دلوں کو مسخر کیا ہے۔ محبت، خدمت، محنت اور دیانت سے ہی
فرد اور قوم بڑے بنتے ہیں۔ جھوٹ بولنا اور سننا عدل کو تباہ کرنا اور ظلم کو فروغ دینا ہے۔ بے یقینی ایک ایسی دلدل ہے جس میں پھنس کر انسان کی ذہنی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ قلم مقدس ہے، اس سے سچ کے سوا کچھ نہیں لکھنا چاہیے۔ تہجد روح کی تقویت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے سچے بندوں کی پہچان ہے۔ تعلیمات اسلامی میں محبت ایک نعرہ نہیں، ایمان ہے، دکھاوا نہیں، دعا ہے۔ جھوٹ انسان کو کمزور بناتا ہے اور سچائی طاقت بخشتی ہے۔ مطالعہ ہر لمحہ ایک نئی بات عطا کرتا ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی اس کا انسانی حق ہے۔ علم کا شوق انسانیت کی پہچان ہے۔ سونا چاندی دولت نہیں، اصل دولت علم ہے۔ کتابیں معلومات کے ثمردار درختوں کے باغ ہیں۔ وطن سے محبت محض وطن پرستی نہیں بلکہ اسلام کا تقاضا ہے۔ ذاتی زندگی میں خوب سے خوب تر کی جستجو انسان کو رفعت عطا کرتی ہے۔ سچ بات کہنے کی عادت ڈالو، چاہے وہ کتنی ہی کڑوی ہو۔ سچ سننے کی عادت ڈالو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محنت کرنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور سست آدمی کبھی خوش نہیں رہتا۔ عبادت گزار اگر اسلامی اخلاق پر پورا نہ اترے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی عبادت میں کوئی خامی ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دینا انسانیت ہے۔ عمل کے بغیر خواہش خوشی نہیں، رنج دیتی ہے۔ تندرستی انسان کی قیمتی متاع ہے اور صحت کا دار و مدار ہماری روزمرہ کی عادتوں پر ہے۔ دل و زبان جب ایک ہوتے ہیں تو سچائی جنم لیتی ہے۔